جو بھی اس وقت سچویشن چل رہی ہے، پہلگام کی جو صورتحال چل رہی ہے اس کے بارے میں جی کیونکہ بہت سی میمز شیئر کی جا رہی ہیں. اگر ہم دوست احباب میں بیٹھے ہیں تو ہم یہ ڈسکس کر رہے ہیں جی جنگ نہیں ہو رہی، جنگ نہیں ہو رہی، یا اس کو مذاق کے طور پہ لیا جا رہا ہے. بہت زیادہ سوشل میڈیا کے اوپر شیئر کی جا رہی ہیں پوسٹ، ابھی تک جنگ نہیں ہوئی، ہم صبح اٹھ چکے ہیں، جنگ نہیں ہوئی. اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی پوسٹ ہے، اس سلسلے میں جو سوال درکار ہے مفتی صاحب آپ سے رہنمائی درکار ہے جی، جنگ کی تمنا اور خواہش کرنے کے بارے میں اسلام کیا رہنمائی دیتا ہے؟ جنگ کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشادات بیان فرمائے ہیں وہ نہایت مناسب ہیں، اور وہ ان پہ عمل کرنا، انہیں سمجھنا ہم سب کے لیے لازم ہے. ایک دفعہ صحابہ کرام ایک جنگ کے لیے تیار ہو رہے تھے، اور ان کی تمنا تھی کہ جنگ ہو جائے کفار کے ساتھ، محارب کافروں کے ساتھ. اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خطاب کر کے فرمایا کہ لا تتمنوا لقاء العدو، اے لوگو دشمن سے جنگ کرنے کی تمنا نہ کرو. وصلوا اللہ العافیہ، اور اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگو، جنگوں سے عافیت اور اسی طرح خرابیوں سے عافیت. تو ہاں فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاصْبِرُوا، ہاں جب ملاقات ہو جائے، جب جنگ شروع ہو جائے، پھر ثابت قدم رہو، پھر ڈٹے رہو. تو ادب یہ ہے اور طریقہ یہ ہے جنگ کے متعلق کہ ہم نے تمنا نہیں کرنی کہ کافروں کے ساتھ، محارب کافروں کے ساتھ ہماری لڑائی ہو، اور کب یہ شروع ہونے والی ہے، میں اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، میں یہ غنیمت لے آؤں گا، فلاں جو بنگلہ ہے، گھر ہے، یہ میرا ہوگا. ایسے یہ مذاق نہیں ہے. یہ لوگ جو ہے نا نبوی تعلیمات کے بالکل برخلاف ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ فرمایا کہ صلی اللہ العافیہ، اللہ سے عافیت مانگو، جنگ سے بچاؤ کی دعا کرو، اور تمنا مت کرو کہ ہماری جو ہے نا لڑائی ہو جائے دشمن کے ساتھ. ہاں اگر بلا یعنی چاہے اب جنگ شروع ہو گئی ہے تو پھر اس سے دوڑنا بھی نہیں ہے، اس سے جو ہے نا چھٹکارا بھی نہیں حاصل کرنا، بلکہ دشمن کے مقابلے میں ثابت قدم رہنا ہے. جی جی بالکل. اور اسی حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ فرمایا کہ وَاعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوفِ، یہ بھی جان لو کہ یہ جنت جو ہے تلواروں کے سائے تلے ہے. یعنی جنگ ہم نہیں چاہتے، لیکن اگر کافروں کے ساتھ جنگ شروع ہو جائے، جہاد فی سبیل اللہ شروع ہو جائے، پھر جو ہے نا ثابت قدم رہو، اور یہ جان لو اگر شہادت ہوتی ہے، موت آتی ہے، تو یہ موت رائگاں نہیں ہے، یہ موت ایسی ہے کہ اس کے ذریعے سے ہم سیدھا جنت میں جائیں گے. تو باقی ایسی جنگوں کی تمنا کرنا یہ درست نہیں ہے. پشتو کا ایک مشہور شاعر ہے صاحب شاہ صابر صاحب، وہ ایک شعر کہتے ہیں، میں اسے نا آپ کی اجازت سے پشتو میں ہی سنا دیتا ہوں. وہ کہتے ہیں دسرو لمبو د غرغرو لشور ندی خبر، دسرو لمبو لغرغرو، دسرو لمبو د غرغرو لشور ندی خبر، دا سوک چی جنگ واڑی د جنگ لزور ندی خبر. عربی کے اندر بھی اسی معنی کا ایک شعر ہے، بڑا ہی زبردست. میں اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں. کہتے ہیں کہ یہ لوگ جو آگ کے شعلے ہوتے ہیں، آگ کے سرخ شعلے ہوتے ہیں، اور اس کی جو آوازیں ہوتی ہیں، ان کی شور سے یہ لوگ واقف نہیں ہیں. اور جو لوگ یہ جنگ چاہتے ہیں وہ جنگ کے زور سے اور جنگ کی تباہیوں سے یہ خبر نہیں رکھتے. بالکل. اور ایک عربی شاعر بھی بہت عجیب شعر کہتا ہے الحرب اول ما تکون فتیتا، یہ لڑائی جب شروع میں لگنے لگتی ہے اور اس کے جو ہے نا اثرات شروع ہو جاتے ہیں تو یہ نوجوان لڑکی کی شکل میں ہوتی ہے. اور اور پھر کیا تسعی بزینتها لکل جہولی، وہ ہر ایک بے خبر شخص کے لیے، ناواقف شخص کے لیے اپنی زینت کو آگے آگے کرتی ہے. یعنی ناواقف شخص جنہوں نے جنگوں کا نتیجہ نہیں دیکھا ہے ان کے لیے پھر یہ اپنی زینت کو آگے آگے کرتی ہے کہ جنگ تو بڑی خوبصورت چیز ہے، لیکن جیسی جنگ شروع ہو جائے پھر ہوتا کیا ہے، یہ نہایت بوڑھی اور بد شکل بن جاتی ہے،
کوئی اس کا خریدار نہیں ہوتا، لیکن پھر وہ شروع ہو چکی ہوتی ہے تباہی، مال کی تباہی اور عزتوں کی تباہی اور عمارتوں کی تباہی، سڑکوں کی تباہی، پورا جو سٹرکچر ہوتا ہے ایک نظام کا وہ تباہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے جنگ نہیں، لیکن اگر جنگ شروع ہو جائے تو پھر مسلمان کا طریقہ یہ ہے کہ وہ ڈٹتا ہے، دشمن چاہے کتنا ہی زور آور ہو، کتنا ہی غالب ہو، اس کے مقابلے کے لیے پھر اس کو تیار رہنا چاہیے۔ باقی یہ ہے کہ جنگ کی تمنا ہم نہیں کرتے۔ جی مفتی صاحب، اگر نیریٹو بلڈنگ آج کل جو سوشل میڈیا کا دور ہے، اس میں پاسبلٹی ہے کہ یہ میمز کے ذریعے اگر یہی مقصود ہو کہ ان پہ پریشر ڈالیں، پریشرائز کریں، کیونکہ وہ پاکستان میں تو موجود نہیں۔ اب پاکستان کی صورتحال کا کس طریقے سے اندازہ ہو سکتا ہے؟ اس طریقے سے کہ یہ قوم پر اعتماد ہے، تو اگر ان کا سہارا لیا جائے اس صورت کے لیے کہ اگلوں کو یہ دکھانا کہ ہم مضبوط ہیں، ایسا خواہش کا اظہار نہیں، لیکن ان کو دکھانا کہ یار ہم اس معاملے میں مضبوط ہیں، یہ کرنا درست ہے؟ نیریٹو بلڈنگ یہ ہے معاملہ؟ نہیں، یہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے نا، اس کے خلاف ہم نہیں کر سکتے۔ اچھا۔ باقی یہ ہے کہ ہم جو ہے نا مثبت طریقے سے ہم بیان کر سکتے ہیں کہ ہر کافر کے مقابلے میں ہم جنگ کے لیے تیار ہیں، اور مسلمانوں کی تعداد کوئی کم تو نہیں ہے نا۔ جو ملک کہہ رہا ہے کہ ہم نے جنگ لڑنی ہے، تو وہاں پر ہمارے مسلمان بھائی کروڑوں میں ہیں، تو یہ پھر ان کو پتہ ہے کہ اس جنگ کا کیا نتیجہ نکلے گا۔ وہاں کے مسلمان بھی اٹھیں گے، وہاں کے دیگر اقوام بھی اٹھیں گے، اور یہ جو اب عظیم جمہوریت کا لقب انہوں نے اختیار کیا ہوا ہے، یہ پاش پاش ہو جائے گا۔